بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، مدینہ شریف میں جب رسول اللہ تشریف لائے تو سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے، سوائے ایک آیت کی وہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے، باقی ساری سورت بالکل ابتدائے مدینہ میں نازل ہوئی۔ بقرہ کیونکہ اس میں ایک گائے کا قصہ ہے اور وہ اس کی شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے، اپنے بھتیجے نے چچے کو میراث کے لیے قتل کیا تو پھر مقتول جو تھا اس کے جسم سے گائے کا ٹکڑا لگایا گیا، موسیٰ السلام نے لگایا تو وہ زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، تو جو مدعی تھا وہی قاتل تھا۔ تو اس بقرہ کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ثبوت ہے کہ اللہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ الہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت ہے کہ ان کا معجزہ ہے یہ، اور احیاء موتا کا ایک منظر ہے کہ مردے کو کس طرح زندہ کیا جاتا ہے، اللہ کس طرح مردوں زندہ، اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ یہ جو تین باتیں ہیں یہ قرآن مجید کا محور ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا بیان، ان کی عظمتوں کا بیان، ربوبیت کا بیان، یعنی اوصاف الہی کا بیان جو ہے یہ قرآن مجید کا مقصود ہے، کیونکہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی اوصاف پر ایمان بھی لائیں اور اس کی حقیقت اس کو سمجھیں، ہمارے دل میں بیٹھے بات، اور نبی کی رسالت پر ایمان لائیں، کیونکہ نبی کو رسول مانیں گے تو خدا تک پہنچیں گے۔ نبی اپنی رسالت معجزات کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، اور قیامت، احیاء موتا اور قیامت کا بیان۔ تو اس بقرہ کے واقعے میں ان تینوں چیزوں کا بیان ہے۔ تو لہذا ماقبل میں جو الحمدللہ بالعالمین، اس میں بھی الوہیت کا بیان ہے اور قیامت کا بیان ہے اور رسالت کا بیان بھی ہے۔ تو اس بقرہ کے واقعے کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، تو قرآن نے کہا ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید کا جو راستہ ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے متقین کے لیے۔ تو قرآن مجید بتا دیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت کا راستہ بتاتی ہے، اور بتاتی ہے کہ وہ کون سی راہ ہدایت ہے جس میں تقویٰ ہو، ایمان ہو، اعمال صالحہ ہوں، یہ تینوں کا بیان ہے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان کا بیان ہے، اور یقیمون الصلاۃ یہ اعمال کا بیان ہے، اور ہدی للمتقین تقوی کا بیان ہے، نیک اعمال کریں، برے اعمال نہ کریں، ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر وہ کون ہے منعم علیہم، وہ منعم علیہم اولئک علی ھدی من ربہم اولئک المفلحون، یہ وہ جماعت ہے تو ہدایت پر ہے اور فلاح پانے والی۔
تو گویا کہ جو سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں ان کی پوری تفسیر یہاں پر آ رہی ہے. اس کو کھولا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ان مضامین الف لام میم حروف مقطعات میں سے، اور حروف مقطعات میں اس کو ہر حرف تہجی کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. الف لام میم مقطع کا معنی ہے قطع کر کر کے، الگ کر کر کے پڑھے آپ. الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں. اب اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے تو اس میں سلف صالحین اور متاخرین کا اختلاف رہا ہے. سلف صالحین اور خلفائے راشدین صحابہ اکرام تابعین جو پہلے لوگ تھے یہ سلف صالحین کہلاتے ہیں. یہ حضرات کہتے ہیں واللہ عالم بھی مراد، اللہ اس کی مراد جانتا ہے. یہ متشابہات میں سے اللہ جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے. لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کی کوئی تعویل نہیں جانتا. تو پھر نازل کیوں کیے گئے جب اس کا معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا؟ کہتا ہے کہ اس لیے کہ ایمان لانے کے لیے، جیسا کہ روزی تلوی وغیرہ میں بیان ہے کہ جاہل کا امتحان یہ ہے کہ اس کو کہا جائے پڑھو، اور پڑھے لکھے کا امتحان یہ ہے کہ مانے کہ اللہ آمنا بھی، اللہ جو بھی اس کا معنی ہے یہ چونکہ نازل کرتا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یہی مقصود ہے. کسی بات کا ہر جگہ پر سمجھنا ہی مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ماننے کا نام دراصل ایمان ہے کہ انسان مانتا ہو. جاننے کا نام ایمان نہیں ہے کہ جانتا ہو. جانتے تو یہودی بھی تھے اور جانتے تو ہرقل بھی تھا، لیکن ماننے کا نام ہے کہ مانتے ٹھیک اللہ واللہ عالم بما. آپ بالکل یہ حق اور سچ ہے، جو الفاظ اس کا جو بھی معنی ہے اللہ اس کی مراد جانتا ہے. لیکن متاخرین نے، متکلمین اور متاخرین جو تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی معنی بھی متعین کر لیتے ہیں. پھر اس بعض نے کہا کہ الف لام میم یہ صورتوں کے نام ہیں، ہر مقطعات جو کسی شروع میں اس کے نام ہیں، اور اس میں اللہ تعالی نے بہت سے اسرار و معنی رکھے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل دل، خواص اور اہل دل پر وہ معنی منکشف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہر ایک پر کئی معنی منکشف ہوتے ہیں. پتہ نہیں اللہ نے کیا راز اس میں رکھے ہیں. علامہ زمخشری وغیرہ جو بیضاوی وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ یہ الف لام میم حروف تہجی کے نام ہیں. الف یہ نام ہے، اس الف کا جو کھڑا ہوتا ہے اس کو الف کہتے ہیں. تو پڑھتے الف، پڑھنے میں 3 لفظ بولتے ہیں. الف ہے وہ ایک، با الف با ہے وہ با لیٹا ہوا ایک. یہ نام ہے حروف تہجی کے. اللہ نے اس میں رسول اللہ کا معجزہ بیان کیا ہے کہ یہی حروف تہجی تم بھی بولتے ہو اپنی عربی لغت میں، یہی قرآن نے استعمال کیا اور ہمارا رسول لا رہا ہے، تو تم پھر ایسی کتاب کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ دلیل ہے کہ یہ منزل من اللہ اور اللہ کی کتاب ہے. ورنہ حروف وہی تمہارے پاس بھی ہیں، تم انہی ہتھیاروں کو استعمال کر کے کیوں نہیں بنا لیتے؟ تم جو شک و شبہ کرتے ہو تو تم بنا لو. یہ حروف مقطعات تمہارے پاس نہیں ہے، الف سے لے کر یا تک الفاظ تمہارے پاس بھی ہیں، تو بنا لو اس کو. علامہ زمخشری وغیرہ ان حضرات نے یہ بات کی. ذالک الکتاب، وہ کتاب، ذالک الکتاب وہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ذالک الکتاب وہ کتاب، مطلب کتاب تو سامنے ہے، حاضل کتاب ہونا چاہیے، یہ مشہور بحث ہے. یہ ذالک اس میں بعید اشارہ، اس میں بعید ہے. اشارہ جو نا یہ اسماء اشارے میں سے اشارہ بعیدہ ہے، دور کی چیز کے لیے آتے ہیں. ذالک الکتاب وہ کتاب. تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ پڑھنے میں تو قرآن ہمارے سامنے ہے، لیکن اپنے رموز و اسرار اور اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آسانی سے ہمارے یہ ہاتھ آ جائے. اس اعتبار سے بہت اونچی، جیسے کوئی دور کوئی چیز ہوتی ہے جس کے حصول کے لیے محنت کی ضرورت ہے، یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے اور اپنے
مضامین کے اعتبار سے دور ہے، اگرچہ پڑھنے میں بالکل سامنے رسان ہے، ذالک الکتاب۔ تو ذالک کا جو اس میں اشارہ ہے یہ اس کی عظمت کے اعتبار سے اور اس کے مضامین کی جو گہرائی ہے اور مضامین میں جو ہے یہ سمجھنے کے اعتبار سے یہ کتاب ایسے ہے جیسے کہ بہت دور کوئی چیز رکھی ہے۔ دوسرا ذالکہ، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ذالکہ کا اشارہ دراصل چونکہ قرآن مجید کی خبر تمام انبیاء دیتے آئے ہیں، رسول اللہ کی خبر بھی دیتے آئے ہیں، قرآن کا ذالکہ وہ جو خبریں پہلی کتابوں میں دی گئیں یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ذالک الکتاب۔ یہ یہودیوں کو دراصل اس میں خاص طور پر، چونکہ مدینہ میں یہودی تھے، ان کو خاص طور پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس تورات انجیل میں جس کتاب کی تم ذکر پڑھتے ہو کہ ایک کتاب نازل ہوگی آخری پیغمبر پر، وہی وہ کتاب ہے جس کا تم پہلے سے ذکر پڑھتے آ رہے، ذالکہ وہ کتاب۔ بات سمجھ۔ اور ایک معنی جو ہے جو محدثین نے ذکر کیا ہے، مفسرین نے اس پر کم کلام کیا ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی آئی اور آپ سے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا کہ ماذا کرو، میں کیا پڑھوں؟ تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم میں رکھی ہوئی ایک کتاب پیش کی، فرمایا ما انا بقاری، تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں تحریر نہیں پڑھ سکتا۔ وہاں ما انا بقارین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، دوسرا معنی ہے ما انا بقارین کا میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی قرآن کے الفاظ زبان پر میرے چڑھ نہیں رہی، وزن اتنا ہے وہی الہی کا۔ تو پھر 3 دفعہ دبایا تو آسان ہو گئی۔ تو وہ جو کتاب پیش کی تھی عبید بن عمیر کی، مجھ یہ روایت ہے کہ وہ جو دیباج اور حریر میں رسول اللہ کے سامنے کتاب پیش کی گئی تھی، تو ذالکہ کا اشارہ اس کتاب کی طرف ہے جو اقرا میں پیش آیا، ذالکہ وہ کتاب یہ ہے، ذالک الکتاب۔ الکتاب، کتاب کا معنی جمع کرنا ہوتا ہے، جمع کس چیز کے جمع ہونے کو کتاب کہتے ہیں، اس لیے کتائب اور کتیبہ لشکر کو کہتے ہیں۔ الکتاب یعنی کامل کتاب کہلانے کی مستحق یہی کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہی وہ کامل کتاب ہے جو قرآن مجید ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید اپنے مضامین کے اعتبار سے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے، فصاحت بلاغت کے اعتبار سے، یعنی جس اعتبار سے بھی قرآن مجید کو تولا جائے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی انسان فصاحت اور بلاغت والا کوئی عیب اس میں نکال سکے۔ مضامین کو دیکھا جائے تو عقل انسانی کامل جتنے بھی کامل لوگ ہوں گے عقل کے اعتبار سے جن میں کمال ہوگا، وہ اس کے مضامین کو عین فطرت انسانی کے مطابق سمجھیں گے، لا ریب فی، کوئی شک و شبہ نہیں، نہ ظاہر کے اعتبار سے نہ باطن کے اعتبار سے۔ ورنہ تورات انجیل ان میں بے شمار مضامین ہیں جس کو عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی۔ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ انجیل میں بیان ہے، کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی، یا تین ایک تین کیا چیز ہے؟ عقیدہ کفارہ ہے کہ سارا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھانسی چڑھ کے گناہ اپنے ذمے لے گا، ہم جو چاہے گناہ کریں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، بھائی وہ ان کے دوسروں کے ذمے کیسے پڑے گا؟ اسی طرح جو ہے تورات جو ہے وہ اس قسم کے مضامین سے بھری پڑی ہے۔ یعقوب السلام کے اللہ تعالیٰ سے کچھ کی اس میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو پچھاڑ دیا، یہ مضمون موجود ہے۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں موجود ہیں تورات کے اندر، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اور اسی طرح جو ہے یہ وید لے لیں اور یہ گرنتھ لے لیں جس میں بت پرستی کا بیان ہے، ستاروں کی عقل تسلیم نہیں کرتی ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ڈوبنے والی، فنا ہونے والی، اس کو کس طرح معبود بنایا جائے؟ فطرت انسانی اس کو جو ہے ناپسند کرتی ہے۔ تو لا ریب اس کتاب میں جو مضمون ہے جس پر غور کیا جائے تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ فلانا مضمون میں یہ ہے، کوئی
شک و شبہ ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے. لا ریب فیہ، کوئی شک اس میں نہیں کسی قسم کا. ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت کے ذریعے متقین کے لیے. لا ریب فیہ یہ دلیل ہے لا ریبہ کی. لا ریبہ کی دلیل ھدی للمتقین ہے کہ متقی لوگوں کے لیے رائے ہدایت، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے راستہ بتاتی ہے، ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے طریقے بتاتی ہے. یہ دلیل ہے کہ لا ریب فیہ، اس لیے کہ وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو عین فطرت پر ہیں. اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ عین فطرت پر ہے. جب وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں تو معلوم ہو کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بھئی دنیا میں اگر کوئی بھی کسی کے پڑھے لکھے لوگ اگر کسی شے کو سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ جو چیز ہے یہ بڑی زبردست ہے، تو سب ان کے کہیں گے جی بھئی سب سارا طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ یا فلاں طبقہ اس کی تائید کر رہا ہے. تو ھدی للمتقین خود دلیل ہے لا ریبہ کی کہ جب متقی لوگ اور ایمان والے لوگ اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ جو ایمان والے نہیں ہیں یا جن میں تقوی نہیں ہے ان کا جو ہے ہدایت حاصل نہ کرنا یا ان کے دل میں شکوک و شبہات کا آنا ہے، یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ان کا خود اپنا وہ خود معتبر نہیں ہے. سب سے پہلے تو جس نے بات کرنی ہے وہ خود اس کی ذات معتبر ہو. جب وہ خود معتبر ہوگا تو اب اس کی بات بھی معتبر ہوگی. تو جب متقین خود معتبر ہیں، جب متقین خود معتبر ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ جو جس کتاب سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی معتبر ہے. لا ریب فیہ، عجیب جوڑ اس میں اللہ لگا ہے. تو اس کتاب میں ذالک الکتاب، اس کتاب میں یعنی کتاب کہلانے کی مستحق یہی کتاب ہے. لا ریب فیہ کوئی شک و شبہ نہیں، ظاہر کے اعتبار سے بھی الفاظ کے اعتبار سے بھی کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں بھی یہ لفظ ایسا ہونا چاہیے تھا ایسا ہونا چاہیے. جس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے سب کو جمع کیا شیخ نجدی کی شکل میں، مکہ میں جمع ہوئے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو ساری رات سوچتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن نے کہا وہ فی الحیات قصاص یا اولی الالباب، یہ قرآن کی آیت ہے کہ قصاص میں زندگی ہے عقل والوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا بدل دیتے، ان فی القتل بالقتل حیات یا اولی الالباب. یہ بڑے پوری رات محنت کے بعد یہ آیت بنائی، ان فی القتل بالقتل حیات یا اولی الالباب. او شور مچ گیا، بنا لی صبح کو پیش. تو شیخ نجدی شیطان بھی شیخ نجدی شکل میں آیا ہوا تھا. اب شیطان تو ہر نبی کے علوم سے واقف ہے. جب بڑا شور شرابہ ہوا کہ بس صبح پیش کر دیں گے، ایک آیت ہی مانگی ہے نا تو ایک آیت پیش کر دے گا ہم نے بنائی. تو شیخ نجدی نے کہا، جو شیطان تھا، کہا اس میں اور اس آیت میں بہت فرق ہے. کہتے کیسے؟ کہا کہ اس میں قتل کا بیان اور قصاص میں ہر چیز کا بیان. لفظ قصاص میں اگر کوئی انگلی توڑے اس کے بدلے میں انگلی توڑنا، آنکھ پھوڑے اس کی آنکھ پھوڑنا، مکہ مارے اس کے بدلے میں مکہ مارنا. کہا کہ اس میں تو قصاص میں جو ہے وہ اس میں تو تم نے ایک قتل بند کر دیا تو باقی چیزیں کہا جائیں گے، اور پھر حیات قصاص میں تمام چیزوں کا بدلہ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو لہذا پھر سب جو ہے گردنے نیچے کر کے بیٹھ گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اگلے دن پھر فارغ ہو گئے. یہ فرمایا لا ریب فیہ، اپنے مضامین کے اعتبار سے اور اپنے ظاہر کے مضمون بھی جو مضامین بیان ہیں ان میں کوئی ایک ایسا مضمون نہیں ہے جو فطرت انسانی اور عقل انسانی کے خلاف ہو. اس لیے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی ہے تو وہ جو کہا کہ میں نے سورج کو دیکھا، میں نے چاند کو دیکھا، میں نے ستاروں کو دیکھا، ایک ایک کر کے بیان کیا ہے. لیکن جب وہ غروب ہو گئے میں نے کہا جو غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا. یہ دعوت دی لوگوں کو، دعوت فکر دی کہ فکر کرو. بڑے بت کے گلے میں جو ہے نا وہ کلہاڑا ڈال دیا. انہوں نے کہا اس نے سب کو مارے، اس سے پوچھو یہ آلہ قتل تو اس کی گردن میں، اس کو پوچھو. سب نے کہا یہ تو بولتے نہیں ہیں. کہتے جب بول نہیں سکتے اور اپنی بات واضح کر سکتے تو تم ان کو خدا مانتے ہو. سبحان اللہ. یعنی مضامین قرآنی جو ہے کہیں گنجائش نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی
اس قرآن مجید کو اگر کسی نے غور سے پڑھا ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اپنے تعصبات سے پاک ہو کر پڑھا ہے، ضرور ایمان لایا، اس کو ہدایت کا راستہ مل گیا۔ عجیب بات ہے۔ اور اگر نہیں بھی کیا، جیسے مستشرقین ہیں کہ جنہوں نے قرآن کا مطالعہ صرف اس لیے کیا تاکہ قرآن مجید کے مضامین میں گڑبڑ کر سکے، ان میں کتنوں کا بیان ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں، بلکہ بات تو ایمان کے دروازے پر آ کر واپس گئے۔ مستشرقین کے حالات پڑے آپ، فرمایا لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ دلیل ہے لا ریب کی کہ جب متقین کو اس سے ہدایت مل رہی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو ان سے ہدایت مل رہی، یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب معتبر کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فی، لا ریبہ کا نفی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ تم شک نہ کرو، یہ نہیں کہا لا ریب فی میں کوئی شک و گنجائش ہی نہیں ہے شک کرنا۔ تو اب جس کو شک ہو رہا ہے وہ خود اس کی عقل میں فطور ہے، ورنہ اس میں تو کوئی لا ریب لا نفی جنس لیا کہ جس میں بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ لا رجل فی الدار، کوئی مرد گھر میں نہیں، بالکل، یعنی کہ ایک نہیں ہے دو نہیں، ایسے بالکل نفی کر دیں یا لا، کسی کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، جب متقین کو اس سے ہدایت ہو رہی ہے، دلیل ہے کتاب بڑی معتبر کتاب ہے کہ جب اس طبقے کو ہو رہی جو خدا سے ڈرنے والا ہے اس کو ہدایت ہو رہی ہے، ھدی للمتقین۔ معلوم ہوا کہ ہدایت تقوی کے اعتبار پر ہے۔ تقوی جس کا ادنا درجہ کفر و شرک سے بچنا ہے، اس کے جیسا جیسا تقوی آتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کتاب کی افادیت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے جو کاملین، جتنا انسان کامل ہوتا جاتا ہے اتنا قرآن مجید کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت۔ صدق اللہ مولانا۔